الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے۔ اس آیت کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی دنیا کی منظر کشی کی ہے، آج کی دنیا کی تصویر کھینچی ہے اور آج کے حالات کی منظر کشی کی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ ایک بستی، ایک شہر، ایک دنیا، ایک سوسائٹی بہت سکون سے تھی، بہت امن سے تھی، بہت اطمینان تھا، پرسکون زندگی گزار رہے تھے، زمین بھی رحمت کا غلہ اگا رہی تھی، آسمان بھی رحمت کی بارشیں برسا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ ساری دنیا میں امن تھا، سکون تھا، ساری دنیا کا سفر کرنا آسان تھا، ہر جگہ جانا آسان تھا، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے حالات کو بدل دیا۔ کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ اللہ نے انہیں خوف اور ڈر کا لباس پہنا دیا، ان کے اندر خوف پیدا کر دیا، ان کے اندر ڈر پیدا کر دیا۔ آج کا یہ انسان جب حالات کا جائزہ لیتا ہے نا، تو اس کو صرف اپنی ریسرچ پر اعتماد ہوتا ہے، اپنی عقل پر اسے گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی سوچ و فکر پر صرف اسے بھروسہ ہوتا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں کہ آج کے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ وہ تو علیم ذات ہے، کریم ذات ہے،
ایسا تو نہیں کہ اس نے دنیا کو پیدا کر دیا اور انسانوں کو بھیج ڈالا اور حالات کے اعتبار سے ان کے لیے کوئی رہنمائی نہ کی ہو؟ تو ساری دنیا کے اندر خوف اور ڈر کا لباس اللہ رب العزت نے ان کو پہنا دیا کہ ایک عجیب سا ڈر ہے، اپنوں سے بھی ڈر رہے ہیں، غیروں سے بھی ڈر رہے ہیں، انجانا سا خوف دل کے اندر بیٹھ گیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے صرف خوف اور ڈر کا لباس نہیں پہنایا بلکہ ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا۔ ہر کوئی اپنی مالی پوزیشن کو لے کر، مالی حالات کو لے کر پریشان ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ہر کوئی اپنی مالی پوزیشن کو لے کر پریشان ہے۔ غریب کہہ رہا ہے کل میرا چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا، مالدار کہہ رہا ہے میرا اسٹیٹس باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے خوف کا، ڈر کا لباس ان کو پہنا دیا۔ میرے اللہ ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے ایسے حالات کیوں بنا دیے؟ اس کی وجہ بھی بتائی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی احسانات کی نافرمانی کی، ناشکری کی، تو اللہ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، ساری دنیا کا اللہ نے نقشہ بدل ڈالا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی انہوں نے ناقدری کی۔ کتنی بڑی نعمت تھی نعمت ایمان، کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہم بچپن میں پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ ایمانیات ہے، یہ بچوں کو بچپن میں رٹا دی جاتی تھی، ان کو سکھا دی جاتی تھی، یاد کرا دی جاتی تھی۔ اور آج کیا ہے؟ آج بچہ اگر کھانا بھی نہیں کھاتا ہے تو مائیں ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے، کم سے کم کھانا تو کھائے گا۔ جہاں تھوڑا سا بچہ رویا اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ ارے بھائی کوئی بچہ ہے، فرشتہ تھوڑی ہے جو نہ روئے گا، نہ ہنسے گا، نہ کھائے گا، نہ بھوکا رہے گا۔ یہ تو روئے گا بھی، پریشان بھی کرے گا۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ان کے ہاتھ میں موبائل لے دیں گے، بس یہ چپ ہو جائیں گے، ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں جو دنیا چاہتی ہے، لیکن جو دین اور ایمان چاہتا ہے ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں سکھا رہے۔ بچپن میں بچوں کو ایمانیات یاد کرا دی جاتی تھی۔ پہلے کی مائیں جب ان کے گود میں بچے کھیلا کرتے تھے تو کئی صورتوں کی حافظ ہوا کرتے تھے، کئی صورتیں بچوں کو ماؤں کی گود میں یاد ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مائیں دیندار تھی۔ تو یہ ایمانیات ہے۔ کیا ہے اس میں؟ آمنت باللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ولید رحمۃ اللہ علیہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹا تابعی ہیں اور باپ صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ولید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عبادہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، ابا جان آپ کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، موت کا کچھ معلوم نہیں کب آ جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بیٹا مجھے بٹھا دو۔ ان کو بٹھا دیا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بیٹا ایمان کا مزہ نہیں لے سکتے، ایمان کا لطف نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ تمہیں تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ ہو جائے۔ ابا جان تقدیر کی اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا
اس بات کا یقین کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اور جو مصیبت مجھے پہنچنی ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھ دی ہے۔ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور اللہ نے میرے لیے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، وہ مصیبت مجھے آ کر رہے گی۔ میں کتنی ہی پلاننگ کر لوں، کتنے ہی حربے استعمال کر لوں، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ مصیبت مجھے آئے گی۔ اور اللہ نے میرے لیے حفاظت لکھ دی ہے تو ساری دنیا میرے خلاف کھڑی ہو جائے، کوئی میرا بال بڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے، اے اللہ مجھے ایسا یقین دے دے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو یہ مصیبت مجھے پہنچی ہے یہ وہی ہے جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيشَةِ مَا قَسَمْتَ لِي، اور اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے، ایسا یقین دے دے کہ جو رزق اور روزی مجھے مل رہی ہے یہ رزق اور روزی وہی ہے جو تو نے میرے مقدر میں تقسیم کر دی تھی، میرے لیے لکھ دی تھی۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے میرا ایک لقمہ بڑھا نہیں سکتی، ایک لقمہ گھٹا نہیں سکتی۔ جو تو نے میرے لیے رزق لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، وہ رزق مجھے مل کر رہے گا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان، یہ ہے تقدیر پر ایمان کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور مجھے مصیبت پہنچانا چاہے تو مصیبت پہنچا نہیں سکتی، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آج مسلمان انسان پلاننگ کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، اسکیمیں بناتا ہے اور تقدیر اس پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے کر لے جو تجھے کرنا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اگر کوئی انسان سارے اسباب اکٹھا کر بھی لے کسی کام کے، لیکن آخری فیصلے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہوگا، آخری فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہی مجھے یقین ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اسے سمجھایا، کہا کہ بھئی یقین کا لفظ مت بولو، بلکہ یہ کہو کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میری بخشش کر دے گا۔ یقین کا لفظ بول کر تو تم فیصلہ سنا رہے ہو، حالانکہ فیصلہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ بندگی اس میں ہے کہ آدمی اللہ کے اختیارات کو تسلیم کرے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے، اللہ کی شان و شوکت کو تسلیم کرے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرے۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے عبدیت کہ انسان اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اے اللہ ہوگا وہی جو تو چاہے گا، ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ یہ ہے بندگی۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بناتے ہیں، کیا کیا پلاننگ بناتے ہیں، لیکن ہو کیا جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ قبرستان جائیں اور قبروں کے ارد گرد بیٹھیں اور ان سے معلوم کریں کہ یہاں صرف امیر آتے ہیں یا غریب بھی آتے ہیں، یہاں صرف بوڑھے آتے ہیں یا جوان بھی آتے ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا کہ امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، آنا سب کو یہی ہے۔ آبادیاں چھوڑ کر سب یہیں آتے ہیں، آبادیاں اور رونقیں چھوڑ کر سب اسی شہر ویران میں آتے ہیں، سب یہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ اب ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا؟ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ کتنا وقت اور گزاروں گا؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ نہیں معلوم کب موت آ جائے، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ جب ہمیں یہ نہیں معلوم
تو پھر ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف ایک سانس کا کھیل ہے، سانس بند ہو جائے سارا کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ سانس۔ ابھی تو ہم آکسیجن لے رہے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کیا حالات تھے، لوگ کیسے ترس رہے تھے آکسیجن کے لیے، کیسے ترس رہے تھے وینٹیلیٹر کے لیے۔ اللہ رب العزت فری میں ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جس دن ہماری یہ سانس بند ہو جائے گی سارا قصہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ساری کہانی ہماری ختم ہو جائے گی، ساری کہانی ہماری ختم ہو جائے گی۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک کرتب دکھانے والا آیا اور اس نے طرح طرح کے کرتب دکھائے، بادشاہ کو خوش کرنا چاہا، بادشاہ اس سے خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی تو رات کو آ جا، عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک تیرے لیے شاہی خزانوں کے دروازے کھول دوں گا، جو تو چاہے آ کے لے لینا۔ اب کرتب دکھانے والا چلا گیا، رات کو آیا، محل میں داخل ہوا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو اس نے سوچا ابھی تو پوری رات پڑی ہے، ذرا میں محل گھوم لوں۔ وہ محل میں گھوما، سنگ مرمر کی دیواریں دیکھی، خزانے دیکھے، رونقیں دیکھیں، بادشاہ کا نرم و گداز بستر دیکھا، بستر پہ جا کے وہ سو گیا۔ اب فجر کی اذان ہو گئی، اب بادشاہ کے سپاہی اسے اٹھانے آئے اور کہا کہ اٹھو، نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ابھی تو مجھے خزانے لینے ہیں، بادشاہ نے مجھے خزانے لینے کو کہا تھا۔ کہا کہ نہیں، اب جو تجھے مہلت دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی، تجھے رات کی مہلت دی تھی، تو نے وہ رات سونے میں گزار دی۔ تو میرے بھائیو، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارے آنے کا کچھ مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں مقصد لے کے بھیجا ہے کہ ایمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں آنے کا ہمارا یہ مقصد ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے جو ذریعے ہمیں دیے گئے ہیں ہم نے اسی کو مقصد بنا لیا ہے، ہم نے اسی دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے، ہم نے سوچ لیا کہ یہی دنیا ہے، کھانا پینا سب کچھ یہی ہمارا ہے۔ کیا انسان کو اللہ رب العزت نے صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ کیا ہم کھانا کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ زندگی کا نظام چلتا رہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں؟ اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہوتا تو کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں انسان نہیں بناتا، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور یہ کام ہم سے اچھا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو ہمیں کچھ اللہ رب العزت نے دنیا میں مقصد لے کر بھیجا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو بھول گئے تو ناکامیابی ہمارے لیے مقدر ہے، ناکامیابی ہمارے لیے مقدر ہے۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، انسان کو بولنا سکھایا۔ کیا گائے کو پیاس لگی وہ بتا سکتی ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے؟ بکری کے پیٹ میں درد ہو کے وہ بتا سکتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ؟ اللہ رب العزت نے انسان کو زبان دی اور اس کو بولنا سکھایا۔ کہ انسان تو اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں، اور صرف زبان سے بولنا صرف ایک ہی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ہمارے دل کے جذبات نے ہمارے دماغ پہ اثر کیا، دماغ نے ان کو الفاظ میں ترتیب دیا، پھر وہ الفاظ ہمارے حلق کے ذریعے سے، ہمارے زبان کے ذریعے سے، ہونٹوں سے ہوتے ہوئے ہمارے منہ سے نکلے اور پھر سننے والے کے کانوں تک پہنچے۔ علمہ البیان، کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان، یہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔
اسی سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے شکر کا مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں اور نعمتیں گنوا کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ تو نعمتوں کو گنوا گنوا کر اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے اس صورت کے اندر موت کو بھی نعمت بتایا ہے، موت کو بھی نعمت بتایا۔ اگر موت نعمت نہ ہوتی تو اللہ آگے یہ نہیں کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنی نعمت کی اللہ رب العزت کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کی گود سے مانوس ہوتا ہے۔ کیا کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ خوشی خوشی جاتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، تقدیر پر ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ سن 70 ہجری میں ابن طولون ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا سفاک، بہت ظلم کرنے والا۔ اس زمانے میں حضرت منان حمال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے ابن طولون کو نصیحت کی اور نیکی کی دعوت دی۔ جب انہوں نے نیکی کی دعوت دی تو اس کا غصہ آ گیا، سیخ پارا ہو گیا کہ مجھے نیکی کی نصیحت کر رہا ہے۔ انہوں نے ان کو سزا سنا دی، اور سزا کیا سنائی؟ سزا یہ سنائی کہ ان کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھیے آپ تقدیر پر ایمان، ان کو شیر کے پنجرے پر ڈال دیا۔ اب شیر آتا ہے، انہیں سونگتا ہے، چلا جاتا ہے، آتا ہے، سونگتا ہے، چلا جاتا ہے، آتا ہے، سونگتا ہے، چلا جاتا ہے، کچھ کرتا نہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو پنجرے سے نکالا گیا تو ان سے کسی نے معلوم کیا کہ بھئی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ درندہ تمہارے سامنے تھا، موت تمہارے سامنے تھی، شیر تمہارے سامنے تھا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب شیر میرے پاس آ رہا تھا تو میں تو ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ درندے کا جو تھوک ہوتا ہے یہ پاک ہو ہے یا ناپاک ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ شیر کا تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے؟ میں تو اس مسئلے میں غور کر رہا تھا، یہ میرے پاس آ رہا تھا، میں اس مسئلے میں غور کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، اگر تقدیر پر ایمان آ جائے تو یہاں صرف ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا، دل کے اندر خوف ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل کے اندر کبھی نہیں آ سکتا۔ تقدیر پر ایمان ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ جس کو یہ نعمت دے دے اس کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے، خوشگوار زندگی اس کی گزر جاتی ہے، خوشگوار زندگی۔ تو میرے بھائیو، تقدیر پر ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہم لوگ دنیا میں آتے ہیں، اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، کھانا پینا دولت، اسی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اسی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں، ان سے کام لینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، دل نہیں لگانا، دل نہیں لگانا۔ ایک ہوتی ہے ذریعہ اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ گاڑی میں پیٹرول ڈالنا یہ گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی کا مقصد نہیں ہے۔ گاڑی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں پیٹرول ڈال کر آپ کسی منزل تک پہنچیں۔ آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈال لیا اور اسے دھو دھا کے کھڑی کر دی، خوب چمک رہی ہے، شائننگ ہو رہی ہے، کیا اس کا مقصد پورا ہو گیا؟ مقصد تب پورا ہوگا جب آپ پیٹرول ڈال کر اس سے کسی منزل تک پہنچیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہم زندگی میں جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں یہ ہماری مقصد نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے سامان ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ہماری اصل زندگی تب شروع ہوگی، اصل زندگی تب شروع ہوگی ہماری۔
حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کشتی کی طرح ہے کہ جب تک یہ کشتی پانی کے اندر چلتی رہے گی کام چلتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن جب کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ دنیا کی ساری محبتیں، ساری نعمتیں، ساری دولتیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اگر یہ دل کے اندر آ جائیں اور ان سے دل لگا لیا اور اللہ کو بھول گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، تو زندگی برباد، زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین پر زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ای الناس من ایکس الناس و احسب الناس، کیا عقل مند لوگ کون ہیں، سمجھدار لوگ کون ہیں، کون ہیں عقل مند، سمجھدار لوگ کون ہیں؟ تو ہمارے نزدیک تو عقل مندی کا معیار آج یہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جس سے دولت کمانی آ جائے، روپیہ پیسہ کمانا آ جائے، وہ عقل مند ہے، وہ ہے عقل مند۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من ایکس الناس و احسب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں نظر مانتا ہوں کہ 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کی نظر تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک یہ حدیث اس کے سامنے نہیں ہوگی، جب تک اس کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ کون ہے عقل مند؟ اکثرهم استعدادا للموت، اکثرهم ذکرا للموت، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ عقل مند لوگ وہ ہیں، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اپنی آج کی زندگی سے اپنی کل کی زندگی کو سنوار رہے ہیں، یہ ہیں عقل مند، یہ ہیں سمجھدار لوگ، یہ ہیں ہوشیار لوگ، یہ ہیں عقل مند۔ آج ہمارے یہاں تو عقل مندی کا معیار ہی بدل گیا، جس سے روپیہ پیسہ کمانا آ جائے وہ عقل مند ہے، اور جو دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ارے یہ تو مسجد کا آدمی ہے، ملا ہے، اسے کیا پتہ۔ لیکن میرے بھائیو، جب آنکھ بند ہوگی نا، جب معلوم ہوگا کون عقل مند تھا اور کون بے وقوف تھا، کون عقل مند تھا، وہاں جا کے ساری خبر مل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا، یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے ہماری زندگی کا اصل مقصد کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اچھے لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر، اچھا انسان اور اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، کہ اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو، اور صرف عمر کا لمبی ہونا یہ اچھائی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر بھی اچھی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ من طال عمر وحسن عمل۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا، من طال عمر، جس کی عمر لمبی ہو۔ لیکن عمر کا لمبا ہونا اچھائی اور برائی کا معیار نہیں ہے، بلکہ برا آدمی وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ میرے بھائیو، اگر دین نہیں ہے تو پھر لمبی عمر کا ہونا بھی وبال ہے، صحت کا ہونا بھی وبال ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین ہے تو سب کچھ ہے۔ ہمیں زندگی گزارنی ہے دین کے ساتھ رہ کر، دین کے ساتھ رہ کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے یہ دین۔ اگر ہم اس دین میں رہ کر چاہے دنیا ہم کتنی کما لیں، اگر دین کے ساتھ ہے تو دنیا بھی نعمت ہے، لیکن ہم کروڑوں پتی ہیں اور دین نہیں ہے تو ہمارا پیسہ ہمارے اوپر وبال ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی زندگیوں کو ہم دین پر لائیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ
کچھ ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، جو کچھ مصیبت مجھے آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور جو بھلائی مجھے پہنچنی ہے، جو نفع مجھے پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو مجھے پہنچ کر رہے گا، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے مجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کی طرف سے حکم اور فیصلہ نہ ہو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ذرہ برابر مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے عقیدے کو ہمیں مضبوط کرنا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند کام ہیں ہم کر لیں، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں۔ اور چند کام میں جو لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے یہ چند کام کر لیں کہ جب بھی بستر پہ جائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں، اپنی آج کا احتساب کر لیں کہ میرا دن کیسا گزرا۔ اگر آپ کا دن اچھا گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگے۔ اگر آپ کا کسی نے دل دکھا دیا ہے تو اسے بھی معاف کر دیں کہ میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، زندگی کا کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں بھروسہ زندگی کا۔ ایسا ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا ایک چراغ ہو، پتہ نہیں کون سی ہوا کا جھونکا آئے اور اسے بجھا دے۔ پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے پتہ نہیں، کب نہیں معلوم کب ہمارا سانس چھوٹ جائے، کچھ نہیں معلوم ہماری آنکھ کب ہو جائے، کب بند ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے نا تب ان کی آنکھ کھلے گی، تب یہ مریں گے جب ان کی آنکھ کھلے گی۔ اب تو یہ لوگ سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، جب ان کی اللہ کے سامنے حاضری شروع ہوگی۔ اصل زندگی وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔